کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ بری کی نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجئے، کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، کہ جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ میں ان دنوں دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جاتا ہوں، آواز اٹھاتا ہوں، پھر کبھی کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانکتا ہوں کہ جو آج جہاں ہم کھڑے ہیں، ہماری نسل جہاں کھڑی ہے، ہماری قوم جہاں کھڑی ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہم کو بھی اپنے ماضی میں جھانکنا تو پڑے گا۔ مجھے فلسطین کی نظم کے لئے حکم ہے، میں پہلے وہ سنا دوں، پھر اس کے بعد یہ غزل آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سب فلسطین کا منظر دیکھتے ہیں، میں دعا کے لئے جب فلسطین کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں علامہ اقبال صاحب کو یاد کرتا ہوں، اور ان کی وہ جو مقبول نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد ایک مکمل نظم الگ سی فلسطین کے لئے آپ کو سنا رہا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا۔ ہم تصویریں دیکھتے ہیں، ہم وہاں کے آنے والے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور جو دل پہ گزرتی ہے شاید اسے دنیا کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں، کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں
سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور ارشاد فرمایا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جسے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلا وجہ ایسا کرنا پسندیدہ عمل نہیں، اسی طرح جو گھر سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد آئے اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ شخص بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ذمہ دار ہے، مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ فائدہ امام کے ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نمازوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نماز روزے کے اوقات کے بارے میں اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر اذان دے، اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبہ اذان کے اوقات میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازوں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے، جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے، اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم میں میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے، جو بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ ہے جبریل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ۔
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.